ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے انسان جو بھی بھلائی تمہیں حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنی کمائی کی وجہ سے آتی ہے۔ یعنی انسان پر عام طور پر جو تکلیفیں آتی، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، وہ ان کے اپنے ہی ہاتھوں کی بوئی ہوئی کھیتی ہوتی ہے۔ لیکن عموماً غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا۔ تو اس پر انسان کو توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، آیت کریمہ پڑھنا چاہیے، ذکر اذکار کرنے چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ انسان صرف باتیں بناتا رہ جائے، کبھی کسی کو بلیم کرے اور کبھی کسی کو۔ تو کسی بھی بیماری کو دور کرنے کے لیے جب صحیح ریزن نہیں معلوم ہوگی تو علاج کیسے ہوگا؟ اسی طرح کسی کی تکلیف کے دور کرنے کے لیے جب تک صحیح طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا، صحیح اپروچ نہیں ہوگی تو فائدہ نہ ہوگا۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرے گا۔ وَمَن تَوَلَّى، اور جس نے منہ موڑا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے، یعنی منافقین کا گروہ۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، یعنی منافقین کا طرز عمل ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے پہنچا دیتے ہیں اور اس طرح معاشرے کے اندر ایک فتنہ فساد پھیلائے رکھتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو یہ تمہاری ایسی کمزوریاں تھیں کہ سوائے چند کے تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے، یعنی بہت بڑے فتنے کا شکار ہو جاتے۔ پس اے نبی تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ۔ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو، یعنی سلام کا جواب دینا لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اس نے زمین میں نازل کیا، اس کو آپس میں پھیلاؤ۔ جب کوئی آدمی لوگوں کو سلام کرتا ہے اور وہ اسے جواب دیتے ہیں تو سلام کرنے والے کو ان پر فضیلت حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کو یاد کراتا ہے، اور اگر وہ جواب نہ دیں تو اسے ایسے جواب دیتے ہیں جو ان سے بہتر اور پاکیزہ ہوتے ہیں، یعنی فرشتے۔ تو اس سے بہتر طریقے سے اس کو جواب دو، یا کم از کم اسی طرح، یعنی جواب دو ضرور۔ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ اس کے فوراً بعد کا اللہ حساب لینے والا ہے، اگر تم جواب نہیں دو گے تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ ویسے تو اس کے لیے فرشتے جواب دیتے ہیں، مگر انسانوں کے جو ذمہ ہے وہ تو ذمہ ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے، یعنی زیادہ قریب وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟
حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی ہو جاؤ، تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں۔ یعنی منافقین خود بھی ایمان نہیں لائے تو تمہارے ایمان سے بھی انہیں دلچسپی نہیں، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس سے تمہارا معاہدہ ہے، اسی طرح وہ منافق بھی مستثنیٰ ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی راہ نہیں رکھی۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو۔ ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے بھول ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے تو وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم اور دانا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشہ کیوں؟ اس لیے کہ اس گناہ کا کوئی ازالہ ہی نہیں۔ کسی کی جان ایک دفعہ چلی جائے تو واپس کبھی نہیں آ سکتی، ہمیشہ کے لیے چلی گئی، اسی لیے ایسے شخص کی سزا بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس پر اللہ کا غضب ہے، اللہ اس سے ناراض ہے اور اس کی لعنت ہے، اور اس نے یعنی اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اب ایک انسان اگر کسی اور کو قتل کرتا ہے تو اس کے لیے بھی تکلیف ہے، مگر وہ بہت تھوڑی ہے، لیکن قاتل نے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے مصیبت میں ڈال لیا۔ عام طور پر دوسرے کی جان لینا بہت آسان لگتا ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں۔ کسی کی دنیا خراب کر کے، کسی کی دنیا لے کر اپنی ہمیشہ کی زندگی برباد کرنا بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ اس لیے جس نے کسی ایک کی زندگی بچائی اس کا اجر اتنا بڑا بتایا گیا کہ اس نے گویا سارے انسانوں کی زندگی بچا لی، اور اگر کوئی ایک مومن کو بلا وجہ قتل کر دیتا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک پوری دنیا کے زوال سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ پوری دنیا ختم ہو جائے یہ اللہ کے نزدیک آسان ہے، کم درجے کی چیز ہے۔ ایک مومن کی جان چلی جائے یہ اللہ کے نزدیک اس سے کہیں بڑا نقصان کا کام ہے۔ تو اس لیے انسان کو کسی کی بھی جان لینے کی سوچنے سے پہلے بھی 1000 بار سوچنا چاہیے کہ وہ سوچ کیا رہا ہے۔ ایسی سوچوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ انسان کی سوچیں بالآخر اس کے عمل میں ڈھل جاتی ہیں۔ ہنسی مذاق میں بھی نہیں کہنا چاہیے کہ I'll kill you، نہیں، کیونکہ انسان جو کچھ بولتا رہتا ہے وہ بعض اوقات ویسا ہی ہونے بھی لگتا ہے اس سے، تو یہ کوئی مذاق کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو بھی فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان زبان سے بولے تو بھی سمجھ کر، اور ایسا کوئی قدم اٹھانے لگے تو بھی سوچ کر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے پہل کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں۔ اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے مال غنیمت ہیں،
یعنی کہیں مال کے شوق میں کسی کی جان نہ لینا. آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو پہلے اس سے مبتلا رہ چکے ہو. پھر اللہ نے تم پر احسان کیا یعنی اسلام کی نعمت دی, لہٰذا تحقیق سے کام لو, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں, دونوں کی حیثیت یکساں نہیں. اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے, اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے, مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے. ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے, اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم یہ کس حال میں مبتلا تھے, کیوں نافرمانی کر رہے تھے اللہ کی؟ انہوں نے جواب دیا ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے. لیکن ان کا یہ عذر قابل قبول نہ ہوگا, کیونکہ انسان جس زمین پر اللہ کی اطاعت نہ کر سکے اس زمین کو چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ دنیا میں تو انسان بھیجا ہی اللہ کی عبادت کے لیے گیا, اور اگر اس نے اپنا یہ مقصد پورا نہ کیا مرنے سے پہلے تو خسارہ ہی خسارہ ہے. تو فرشتے ان کو اس وقت کہیں گے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ, کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی, فتہاجروا فیہا, کہ تم اس میں ہجرت کرتے. اور بہترین ہجرت کیا ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے, جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے, وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. ہاں جو مرد, عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے, بعید نہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کی بڑی گنجائش پائے گا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناگوار گزریں. انسان جس ماحول میں رہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی دنیا, اگر یہاں مسائل ہے تو ہر جگہ مسائل ہیں, اور وہ ان مسائل سے نکلنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کرتا, ہاتھ پاؤں بھی نہیں مارتا. فرمایا نہیں, جو اللہ کے راستے میں نکلے گا اللہ اس کے لیے دوسری زمین میں بہت وسعتیں پیدا کر دے گا. اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے میں ہی اسے موت آ جائے, اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا. اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے. اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر لو, یعنی قصر نماز پڑھ لو. اور قصر نماز میں صرف فجر کی سنتیں بھی ہوتی ہیں اور باقی فرض آدھے ہو جاتے ہیں سوائے مغرب کے, یعنی ظہر, عصر اور عشاء کے فرض 2 رہ جائیں گے, سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی, اور مغرب کے فرض 3 ہی باقی رہیں گے. مغرب کی سنتیں نہیں ہیں پھر, کیونکہ اگر فرض آدھے ہو گئے تو سنتیں لازم نہیں. ہاں اگر سواری پر یا ویسے جب چاہے انسان جتنے بھی نوافل پڑھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بہت نوافل کا اہتمام کرتے تھے, خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے, کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے, یعنی اس حال میں بھی نماز پڑھنی ہوگی, اسلحہ اٹھا کر نماز پڑھی جائے گی. پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے, اور پھر جماعت کا بھی اہتمام. اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے, یعنی نماز بھی پڑھو اور اپنے دشمن سے چوکنے بھی رہو اور اپنا اسلحہ لیے رہے. یعنی مخصوص حالات میں نماز کا مخصوص طریقہ ہے, لیکن نماز چھوڑنے کا یہ بھی عذر نہیں کہ جنگ کی حالت میں ہو, کیونکہ کفار اس طاق میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ یکبارگی تم پر ٹوٹ پڑے. البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں, مگر پھر بھی چوکنے رہو, یعنی کام بھی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ نماز ادا کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نماز میدان جنگ میں معاف نہیں وہ بستر پر آرام سے لیٹے ہوئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نماز میدان جنگ میں معاف نہیں وہ بستر پر آرام سے لیٹے ہوئے کیسے معاف ہو سکتی, کہ بغیر کسی عذر اور وجہ کے انسان نماز چھوڑ دے, اور خصوصاً جمعہ کی نماز,
کیونکہ جو شخص 3 جمعے برابر چھوڑتا ہے وہ منافقین میں لکھ لیا جاتا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، یعنی اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو، یعنی پھر قصر نہیں۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے، یعنی نماز کی ادائیگی میں وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ وقت گزر جائے اور قضا کر کے بلا وجہ انسان پڑھے تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ پھر اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں، یعنی تمہیں جو تکلیف ہوگی ایک کانٹا بھی چبھے گا تو اجر ملے گا، لیکن ان کے لیے کوئی اجر نہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں ان کی حمایت نہ کرو۔ اصل میں جو شخص کسی کی خیانت کرتا ہے وہ دراصل پہلے اپنے ساتھ خیانت کر رہا ہوتا ہے، خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا، مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اس کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پہ ڈال دیا تو اس نے بہت بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ سمیٹ لیا۔ بہت بڑا جرم ہے کہ انسان غلطی کر کے دوسرے پہ ڈال دے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ یعنی کتاب کا مل جانا، حکمت کا دیا جانا فضل عظیم ہے۔ لوگوں کی سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی، یعنی جو چپ کے دوسروں کے کانوں میں باتیں کرتے ہیں اس میں عموماً کوئی اچھی باتیں نہیں ہوتی، کیونکہ اچھی بات تو انسان سب کے سامنے کرنے میں زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کری، انہیں چھپا کے صدقہ کرنا چاہے یا کسی نیک کام کے لیے لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے، یعنی نصیحت کرے، تو یہ البتہ بھلی بات ہے، پھر کان میں بھی یہ چپکے سے کی جا سکتی ہے، ورنہ عمومی طور پر کانا پھوسی کرنا اور کانوں میں وسپر کرنا اور لوگوں کو ایک سسپینس میں ڈالنا یہ بد اخلاقی کی بات ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا، یعنی چھپ کے صدقہ کرے گا یا چھپ کے نصیحت کرے گا، اسے ہم بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے،
دراہ لے کے اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو ہم اس کو اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کے ہاں بس شرک کی بخشش نہیں کہ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی اور کو اس کے برابر قرار دیا جائے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ یہ بھی اللہ کے ڈسکریشن پہ ہے، بندوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، یعنی خالق کائنات کو چھوڑ کر مخلوق کے آگے سر جھکاتے ہیں، ان سے فریادیں کرتے ہیں۔ وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا، یعنی سیٹن ورشپر ہیں کچھ، وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں۔ کون ہے یہ شیطان؟ لعنہ اللہ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور وہ اس سرکش شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں۔ کون ہے شیطان؟ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنایا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے۔ یہ ہے شیطان کے پینیٹریٹ کرنے کا طریقہ، انسان کو بہکانے کا، کہ آرزوؤں کے جال میں پھانستا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت نہ پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ انجام کار یعنی آخرت کا نتیجہ نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے کہ انسان جو چاہے اس کے مطابق اس کا رزلٹ نکلے، اور نہ کہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پائے گا۔ اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ایمان شرط ہے، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے لیے ذرہ برابر بھی ان کی حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنایا۔ کیا شان ہے ابراہیم علیہ السلام کی! آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے، جو سورت کے شروع میں آئے تھے، اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا پھر لالچ کی وجہ سے کہ ان کا مال ہتھیا لیں گے ان سے خود نکاح کرنا چاہتے ہو حالانکہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے کیونکہ یتیم ہیں، کمزور ہیں۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی، یعنی ان کے ماں باپ نہیں ہے جو تمہیں صلہ دیں، لیکن اللہ دیکھنے والا ہے، وہ جزا دینے والا ہے۔